بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلبہ، آج ہمارے سبق حسامی کا سبق نمبر 10 ہے اور وہ نوعانے سے 10واں سبق شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان اتصال کا پایا جانا ضروری ہے اور اس اتصال کی 2 قسمیں بیان کی تھی، اتصال صوری، اتصال معنوی۔ تو اب یہاں اتصال صوری کو چونکہ اتصال سببی بھی کہتے ہیں، آگے وہ کہہ رہے ہیں وہ نوعانے، اور اتصال سببی کی 2 قسمیں ہیں۔ احدہما اتصال الحکم بالعلت کا اتصال الملک بالشراء، ایک حکم کا اتصال علت کے ساتھ جیسے کہ ملک شراء کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ وَإِنَّهُ يُوجِبُ الْإِسْتِعَارَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، اور یہ اتصال حکم بالعلت جو ہے استعارہ کو دونوں طرفوں سے واجب کرتی ہے۔ واجب سے مراد ثابت کرنا، یعنی استعارہ کو دونوں طرفوں سے ثابت کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ الْعِلَّةَ لَمْ تُشْرَعْ إِلَّا لِحُكْمِهَا، کہ علت مشروع نہیں کی گئی مگر اس کے حکم کے لیے۔ والحکم لا يثبت الا بعلت، اور حکم ثابت نہیں ہوتا مگر علت ہی سے۔ فاستوى الاتصال فعمت الاستعارۃ، پس اتصال برابر ہو گیا اور استعارہ طرفین سے عام ہو گیا۔ اب اس سبق میں مصنف رحمہ اللہ نے اتصال کی بات چھیڑی ہے۔ اتصال سببی میں سبب سے مراد سبب لغوی ہے، اور سبب کے لغوی معنی مقصود تک پہنچانے کا ذریعہ، طریقہ، راستہ ہے۔ اسی وجہ سے رسی کو بھی سبب کہتے ہیں، کیونکہ کنویں سے پانی نکالنے کا ذریعہ ہوتی ہے رسی۔ راستے کو بھی سبب کہتے ہیں کیونکہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ سبب کا اطلاق لغوی معنی کے اعتبار سے علت پر بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ علت بھی معلول تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہے، یعنی جس طرح سبب مفضی الی المسبب ہوتا ہے اسی طرح علت بھی مفضی الی المعلول ہوتی ہے۔ اتصال سببی اتصال صوری کی قبیل سے ہے، نہ کہ اتصال معنوی کی قبیل سے۔ پھر اتصال سببی کی صوری ہونے کی وجہ یہ ہے معلول کا اتصال علت کے ساتھ اور مسبب کا اتصال سبب کے ساتھ صورتاً ہوتا ہے۔ سبب اور مسبب اور علت اور معلول چونکہ کسی معنی میں شریک نہیں ہوتے، اس لیے ان کے درمیان جو اتصال ہے وہ اتصال معنوی کی قبیل سے نہیں ہوگا۔ مصنف رحمہ اللہ نے اتصال معنوی کا تو ذکر ہی نہیں کیا۔ اتصال صوری کی 25 قسموں میں سے صرف 2 قسموں، یعنی ایک اتصال بین العلت والمعلول اور دوسرا اتصال بین السبب والمسبب کو ذکر کیا ہے، کیونکہ بہت سے اختلافی مسائل کی بنیاد انہی دونوں کے فرق پر موقوف ہے، اس لیے انہی دونوں کو بطور خاص ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اتصال سببی کی تقسیم کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، معلول کا اتصال علت کے ساتھ، مسبب کا اتصال سبب کے ساتھ۔ اب آپ علت اور سبب میں فرق سمجھیں کہ علت اور سبب میں فرق یہ ہے کہ حکم معلول، یعنی معلول کو حکم بھی کہتے ہیں، تو حکم معلول علت کی طرف وجوداً اور عدماً منسوب ہوتا ہے، یعنی اگر علت موجود ہے تو حکم بھی موجود ہوتا ہے، اگر علت معدوم ہے تو حکم بھی معدوم ہوتا ہے، مگر سبب اور مسبب کے درمیان اس قسم کی نسبت نہیں ہوتی، یعنی مسبب سبب کی طرف نہ وجوداً منسوب ہوتا ہے نہ عدماً منسوب ہوتا ہے۔ اتصال حکم بالعلت کی مثال ملک کا اتصال شراء کے ساتھ ہے۔ ملک شراء کا حکم ہے اس لیے کہ ملک شراء پر مرتب ہوتی ہے، لہذا شراء علت
اور ملک اس کا حکم ہوگا۔ وَلِهَذَا قُلْنَا فِي مَنْ قَالَ، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا اس شخص کے بارے میں جس نے یوں کہا اِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، کہ اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے، فَاشْتَرَى نِصْفَ عَبْدٍ، پس اس نے آدھا غلام خریدا، وَبَاعَهُ، اور اس کو آگے بیچا، ثُمَّ اشْتَرَى النِّصْفَ الْآخَرَ، اور پھر نصف آخر کو خریدا، تو یعتق ھذا النصف الآخر، تو یہ آخری نصف جو ہے دوسرا جو آدھا خریدا ہے وہ آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف وَلَوْ قَالَ إِن مَلَّكْتُ، اگر اس نے اِنِ اشْتَرَيْتُ کے بجائے إِن مَلَّكْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ کہا، لا يعتق ما لم يجتمع الكل في ملكه، تو وہ غلام آزاد نہیں ہوگا جب تک کہ وہ غلام اس کی ملک میں سارا نہ آ جائے۔ فَإِنْ عَنَا بِأَحَدِهِمَا الْآخَرَ تُعْمَلُ بِنِيَّتِهِ، اب اگر ایک لفظ بول کر اس سے دوسرے کا ارادہ کیا گیا تو اس کی نیت پر عمل کیا جائے گا، فی موضعین، دو مقام پر، لیکن فیما تخفیف علیہ لا یصدق فی القضاء ویصدق دیانتنا، لیکن جس صورت میں اس کا فائدہ ہو تو قضاءً اس کی تصدیق نہ کی جائے گی اور دیانتاً اس کی تصدیق کی جائے گی۔ جیسے کہ ما سبق میں بیان کیا جا چکا ہے کہ معنی حقیقی اور مجازی کے درمیان اتصال معنوی یا صوری ضروری ہے، ورنہ تو معنی مجازی مراد لینا صحیح نہیں ہوگا۔ جیسے کہ اسد اور رجل شجاع کے درمیان شجاعت کا علاقہ معنوی موجود ہے، اور مطر اور سما کے درمیان علاقہ صوری پایا جاتا ہے۔ سما اور مطر کے درمیان اگرچہ معنوی اتصال نہیں ہے مگر صوری اتصال موجود ہے، اس لیے کہ دونوں میں مجاورت اور سببیت کا علاقہ ہے۔ اتصال صوری کی مصنف نے دو قسمیں بیان کی تھی، اتصال الحکم بالعلت اور اتصال المسبب بالسبب۔ اتصال الحکم بالعلت کی صورت میں استعارہ طرفین سے جائز ہے، اور مصنف رحمہ اللہ نے اس پر ایک مسئلہ بھی متفرع کیا۔ اس سے پہلے بطور تمہید کہ آپ یوں سمجھنا کہ اگر کسی نے یہ کہا اِنِ اشْتَرَيْتُ عَبْدًا فَهُوَ حُرٌّ، کہ اگر میں غلام کو خریدوں تو وہ آزاد ہے، پس اس نے آدھا خریدا پھر اس کو بیچ دیا، پھر دوسرا آدھا خریدا تو یہ دوسرا آدھا آزاد ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے بجائے اس نے یوں کہا ان ملکت عبدا فهو حر، پھر آدھا خرید کر بیچ دیا، دوسرا آدھا خریدا تو یہ دوسرا آدھا آزاد نہ ہوگا۔ دونوں میں وجہ فرق پہلے بتا دیا، وہ یہ ہے کہ شرع میں پورا غلام اکٹھا ہونا ضروری نہیں ہے، آدھا آدھا کر کے خریدا تو بھی عرف میں اس کو مشتری کہا جائے گا، اور ملک کے لیے ضروری ہے کہ پورا غلام اکٹھا اس کی ملک میں ہو، لہذا پہلا آدھا خرید کر بیچ دیا، پھر دوسرا آدھا خریدا تو پورا غلام اکٹھا اس کی ملک میں نہیں آیا، کیونکہ پہلا آدھا تو اس کی ملک سے نکل گیا، لہذا عرف میں اس کو غلام کا مالک نہیں کہا جائے گا۔ یہ فرق ہے شرع اور اس ملک کا۔ اب اس تمہید کے بعد آپ مسئلہ سمجھیں، اگر کسی نے یوں کہا ان اشتریت عبدا فهو حر اور ملک مراد لے رہا ہے، یا ان ملکت عبدا فهو حر کہہ کر شرع مراد لے رہا ہے، تو استعارہ دونوں طرف سے صحیح ہے، کیونکہ ملک اور شرع میں اتصال علت و معلول کا ہے، لہذا دیانتاً اس کی بات مانی جائے گی۔ تو پہلے صورت میں یعنی شرع بول کر ملک مراد لے تو دوسرا آدھا غلام آزاد ہو جائے گا، لیکن جس صورت میں متکلم کا فائدہ ہو رہا ہے اور اس پر تخفیف ہو رہی ہے، اس میں قضاً اس کی بات نہیں مانی جائے گی، یعنی قاضی اس کی بات تسلیم نہیں کرے گا، لہذا ملک بول کر شرع مراد لے رہا ہے تو دیانتاً و قضاً اس کی بات معتبر ہے، اور اگر شرع بول کر ملک مراد لے رہا ہے تو چونکہ اس میں متکلم کا فائدہ ہے، لہذا دیانتاً تو اس کی بات قبول ہوگی مگر قضاً معتبر نہیں ہوگی، اس وجہ سے نہیں کہ استعارہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے متہم بالکذب ہونے کی وجہ سے۔ ملک و شرع کے درمیان
مذکور فرق اس وقت ہے جب اس نے عبدن نکرہ استعمال کیا ہو. اگر نکرہ نہ لائے بلکہ مفعول کو معین کر کے کہے، یوں کہے ان اشتریت ھذا العبد یا ان ملکت ھذا العبد، تو دونوں صورتوں میں دوسرا آدھا غلام آزاد ہو جائے گا. والثانی اتصال الفرع بما هو سبب محض ليس بعلة وضعت له كاتصال زوال ملك المتعة بألفاظ العتق تبعا لزوال ملك الرقبة. اور اتصال سببی کی دوسری قسم فرع کا اس چیز کے ساتھ متصل ہونا ہے جو سبب محض ہے. ایسی علت نہیں ہے جو فرع کے لیے وضع کی گئی ہو، جیسے زوال ملک رقبہ کے تابع ہو کر ملک متع کا زوال الفاظ عتق کے ساتھ متصل ہوتا ہے. اتصال سببی جو کہ اتصال صوری کی قبیل سے ہے، اس کی دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں فرع حکم کا اتصال سبب محض کے ساتھ ہو، اور سبب محض وہ ہے جس میں علیت کا شائبہ بھی نہ ہو بلکہ محض مفضی الی الحکم ہو، اور وجوب حکم اور وجود حکم اس کی طرف مضاف نہ ہو. اگر حکم کا اتصال سبب محض کے ساتھ نہ ہو بلکہ ایسے سبب کے ساتھ ہو جس میں علیت کا شائبہ ہو تو طرفین سے استعارہ صحیح ہوگا. اب اگر کسی نے اپنی باندی سے یوں کہا انت حرۃ یا حررتو کے یا اعتقتو کے کہا، تو ان الفاظ کے ذریعے ملک رقبہ بالذا یعنی بلا واسطہ زائل ہوگی، اور ملک متع بواسطہ زوال ملک رقبہ زائل ہوگی، یہاں تک کہ آزاد کردہ باندی سے استمتاع بغیر نکاح حلال نہیں رہے گا. لہذا انت حرۃ اور اس جیسے الفاظ زوال ملک متع کے لیے سبب ہیں، علت نہیں ہے، اس لیے کہ زوال ملک متع اور اس کے سبب انت حرۃ کے درمیان زوال ملک رقبہ کا واسطہ ہے. وَإِنَّهُ يُوجِبُ اسْتِعَارَةَ الْأَصْلِ لِلْفَرْعِ وَالسَّبَبِ لِلْحُكْمِ دُونَ عَكْسِهِ. اور اتصال کی یہ دوسری قسم فرع کے لیے اصل کے استعارہ کو اور حکم کے لیے سبب کے استعارہ کو ثابت کرتی ہے، اس کے برعکس کو ثابت نہیں کرتی. کیوں؟ لأن اتصال الفرع بالأصل في حق الأصل في حكم العدم لاستغنائه عن الفرع وهو نظير الجملة الناقصة إذا عطفت إلى استغنائه. اور اس کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ مطلب حکم سبب کے لیے استعارہ کو ثابت کرتی ہے، اس کے عکس کو ثابت نہیں کرتی. کیوں؟ اس کی وجہ بتایا کہ فرع کا اتصال اصل کے ساتھ اصل مراد لینے کے حق میں معدوم کے حکم میں ہے، کیونکہ اصل فرع سے مستغنی ہوتا ہے. تو یہ استغنائی عنہ بتلاتے ہیں کہ اصل فرع سے مستغنی ہے. مصنف رحمہ اللہ کا قول والسبب للحکم عطف تفسیری ہے. سابقہ جملہ اور اس جملے کا ایک ہی مطلب ہے. مصنف کا مقصد اس عطف تفسیری سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ سبب کو اصل اور حکم کو فرع بھی کہتے ہیں. اس عبارت کا مطلب یوں ہے کہ جب معنی حقیقی اور معنی مجازی کے درمیان اگر اتصال سبب اور مسبب کا ہو تو استعارہ صرف ایک طرف سے جائز ہے. قسم اول کے مانند دونوں طرف سے جائز نہیں ہے، یعنی اصل سبب کا استعارہ حکم مسبب کے لیے جائز ہے لیکن اس کا عکس جائز نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسبب بول کر سبب مراد لیا جائے. چنانچہ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی سے انت حرۃ کہا اور انت طالق مراد لیا تو جائز ہے، کیونکہ انت حرۃ زوال ملک متع کے لیے سبب ہے اور زوال ملک متع مسبب ہے جس کی تعبیر انت طالق سے ہو سکتی ہے. لہذا انت طالق ازالہ ملک متع کے قائم مقام ہے. اس طریقے سے انت حرۃ سبب اور انت طالق مسبب ہوگا، اور سبب بول کر مسبب مراد لینا صحیح ہے
لہذا انت حرتن بول کر انت طالقن مراد لینا صحیح ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے انت حرتن کہے اور انت طالقن مراد لے تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اگر کسی نے اپنی باندی سے انت طالقن کہا اور انت حرتن مراد لیا تو یہ صحیح نہ ہوگا اور باندی آزاد نہ ہوگی، کیونکہ انت طالقن بول کر انت حرتن مراد لینا یہ مسبب بول کر سبب مراد لینا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔